میری خالہ عید پر بنگلہ دیش آئیں اور انہوں نے میری والدہ سے کہا کہ وہ مجھے انڈیا اپنے ساتھ لے جائیں گی اور نوکری دلوائیں گی تاکہ ہماری غربت دور ہو جائے، لیکن مجھے یہاں لا کر بیچ دیا گیا۔ روزانہ 10 لوگ میرے جسم کو نوچا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسی نابالغ لڑکی کے الفاظ ہیں جو بنگلہ دیش کی رہائشی تھی اور اس کو حال ہی میں انڈیا کی ریاست گجرات سے واپس بنگلہ دیش بھجوایا گیا ہے۔ چونکہ وہ لڑکی نابالغ ہے، اس لیے ہم اس ویڈیو میں اس لڑکی کا اصل نام استعمال نہیں کریں گے، ہم اس کی شناخت ظاہر نہیں کریں گے، بلکہ اس کا ایک فرضی نام سلمیٰ استعمال کریں گے۔ سلمیٰ کے ساتھ گفتگو ہوئی تو معلوم پڑا کہ اس کو کم عمری میں ہی زندگی کے انتہائی تلخ تجربات کو برداشت کرنا پڑا، لیکن پھر سلمیٰ کو گجرات میں ایک تنظیم کا سہارا ملا۔ اس تنظیم نے سلمیٰ کی مدد کی۔ اب سلمیٰ گجرات چھوڑ کر بنگلہ دیش واپس چلی گئی ہے، لیکن کم عمری کے جسمانی اور ذہنی زخم شاید پوری عمر مندمل نہ ہو سکیں۔ سلمیٰ کی یہ کہانی بنگلہ دیش سے شروع ہوتی ہے۔ انتہائی غربت میں رہنے والی سلمیٰ کو انڈیا میں رہنے والی ایک رشتہ دار جس کو سلمیٰ خالہ کے نام سے پکارتی ہے نے سلمیٰ کو جسم فروشی پر مجبور کیا۔ سلمیٰ نے بتایا کہ جب میری خالہ عید پر گھر آئیں تو انہوں نے میری والدہ کو بہت سے تحائف دیے۔ میں اور میری ماں بہت خوش تھے۔ انہوں نے میری ماں سے کہا کہ اگر میں ان کے ساتھ انڈیا چلی جاؤں تو مجھے وہاں نوکری مل جائے گی۔ سلمیٰ نے بتایا کہ آنٹی نے یہ بھی کہا کہ وہ انڈیا میں بہت سارے پیسے کماتی ہے، یہاں لوگ گھروں میں بیٹھ کر بہت سارے پیسے کماتے ہیں۔ سلمیٰ نے سوچا تھا کہ نوکری ملنے پر ان کی یہ غربت ختم ہو جائے گی، اس لیے سلمیٰ نے انڈیا جانے کے لیے ہاں کر دی۔ سلمیٰ کی عمر اس وقت صرف 15 سال تھی۔ سلمیٰ کی خالہ اسے غیر قانونی طریقے سے انڈیا لے آئی تھی۔ سلمیٰ کا کہنا تھا کہ انڈیا آتے ہی خالہ کا رویہ بھی بدل گیا تھا۔ سلمیٰ نے بتایا کہ انڈیا پہنچنے کے بعد ان کی خالہ نے کہا کہ تمہارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، تم یہاں غیر قانونی طور پر آئی ہو، جہاں میں کام دوں وہاں تمہیں جانا پڑے گا ورنہ پولیس تمہیں جیل میں ڈال دے گی۔ سلمیٰ کو ہندی زبان بھی کم ہی آتی تھی، لیکن اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے لیے نئی مشکلیں پیدا ہونے والی ہیں۔ سلمیٰ نے بتایا کہ ایک دن خالہ مجھے اپنے ساتھ ایک ہوٹل میں لے گئیں اور وہاں ایک آدمی کے ساتھ میرا تعارف کروایا گیا۔ سلمیٰ نے کہا کہ میں نہیں جانتی تھی کہ ان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی، لیکن آنٹی نے کہا کہ مجھے انڈیا میں رہنے کے لیے اس آدمی کو پیسے ادا کرنا ہوں گے۔ سلمیٰ کو اب یہ فکر بھی تھی کہ اگر ان کو تنخواہ نہیں ملی تو وہ اپنی ماں کو پیسے کیسے بھیجے گی۔ سلمیٰ کی پریشانیاں یہاں سے شروع ہوئیں۔ سلمیٰ کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ اسے تو بیچ دیا گیا ہے۔ ان خوفناک دنوں کو یاد کرتے ہوئے سلمیٰ کہتی ہیں کہ لوگ روز میرے جسم کو نوچتے تھے، کبھی مجھے 10 کبھی 18 آدمیوں کے ساتھ سونے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا۔ اس کے بدلے میں سلمیٰ کو صرف سونے کی جگہ اور کھانا دیا جاتا تھا، یا صرف اس کے پاس وہ ٹپ بچتی تھی جو کبھی کبھی کوئی کسٹمر اسے دے جایا کرتا تھا۔ سلمیٰ نے بتایا کہ وہ شخص مجھے بتاتا تھا کہ میری رقم میری ماں کو بھیجی جاتی ہے، لیکن سلمیٰ کو تو بعد میں پتا چلا کہ ان کی ماں کو کبھی پیسے ملے ہی نہیں۔ جسم کی تجارت کے کاروبار میں سلمیٰ کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ فرار ہونا چاہتی تھی لیکن وہ ایک جال میں پھنس چکی تھی، کیونکہ اس کے سر پر یہ خوف بھی ہمیشہ منڈلاتا رہتا تھا کہ کہیں پولیس اسے پکڑ نہ لے۔ لیکن ایک دن سلمیٰ کو وہ موقع مل گیا جس کا اسے ہمیشہ سے انتظار تھا۔ ایک دن ہوٹل میں کوئی گاہک نہیں آیا۔ سلمیٰ نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ہوٹل سے بھاگ نکلی اور چھپتے چھپاتے بس سٹینڈ پر پہنچ گئی۔ اچانک سلمیٰ نے پولیس والوں کو دیکھا تو وہ بتاتی ہیں کہ میں پولیس سے بچنے کے لیے چھپ گئی، لیکن آس پاس کے لوگ سمجھے کہ سلمیٰ ایک چور ہے۔ انہوں نے سلمیٰ کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے سلمیٰ کو پکڑا تو سلمیٰ نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر پولیس اسے مہیلا آشرم لے گئی۔
بہت سی پریشان حال خواتین اس ادارے میں رہتی ہیں جہاں انہیں خود انحصار بننے میں مدد کی جاتی ہے۔ اس ادارے میں اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے سلمیٰ کہتی ہیں کہ یہاں آ کر مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنے گھر آ گئی ہوں، لیکن پھر بھی مجھے مسلسل پولیس سے ڈر لگتا تھا، لیکن یہاں کی انتظامیہ کی محبت بھری طبیعت کو دیکھ کر میں نے آہستہ آہستہ انہیں اپنے بارے میں بتایا اور اپنا دردناک تجربہ بیان کیا۔ میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ میں گونگی نہیں ہوں، میں پولیس کے ڈر سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ اس تنظیم نے سلمیٰ کی تاریک زندگی میں اسے ایک امید کی کرن دکھائی۔ اس تنظیم کے ایک ماہر نفسیات نے سلمیٰ کی کاؤنسلنگ کی اور اس کا علاج کیا۔ اس انسٹیٹیوٹ کے مینیجر نے سلمیٰ کی اصل حالت جاننے کے بعد پولیس، حکومت اور بنگلہ دیش کے سفارت خانے کو مطلع کیا اور اسے گھر بھیجنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ ان کی مدد سے وہ سلمیٰ کی ماں سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ماں کو بیٹی کی افسوسناک حالت کا علم ہوا تو اس نے زندگی میں پہلی بار اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے اپنا پاسپورٹ بنوایا۔ سلمیٰ 2 سال تک اس تنظیم میں رہی اور اس نے سلائی، کڑھائی اور مصنوعی زیورات بنانے جیسے ہنر سیکھے۔ سلمیٰ نے اپنے تیار کردہ سامان کی فروخت سے 2 لاکھ روپے کمائے۔ جب سلمیٰ اپنی والدہ کے ساتھ بنگلہ دیش روانہ ہوئی تو تنظیم نے سلمیٰ کو ان کی کمائی کے 2 لاکھ روپے بھی دیے۔ ادھر سلمیٰ کی خالہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور اسے بھی بنگلہ دیش لے جایا گیا۔ آج سلمیٰ اپنے گاؤں پہنچ چکی ہے۔ گجرات کی تلخ یادیں یہاں ملنے والے پیار اور مدد سے کسی حد تک دھلا گئی ہیں۔